انقلابی عمل کا جزو لا ینفک ہے تصادم. جزو لا ینفک، یہ جزو لا ینفک کیا ہوتا ہے؟ اسینشل بھی کہتے ہیں، کچھ اور بھی کہتے ہیں، جس جدا نہ کیا جا سکتا ہو. انٹیگرل پارٹ بھی ہوتے ہیں. ہاں، تو یعنی یہ ہمارے وجود میں کون سا ایسا جزو ہے جو جزو لا ینفک ہے، جس کو نکال دیں بندہ ختم؟ مطلب ٹانگ کاٹ دیں، یہ جزو لا ینفک تو نہیں ہے نا، بندہ زندہ رہے گا. ناک کاٹ دیں تو بندہ، کان کاٹ دیں تو بندہ، سر پھاڑ دیں مطلب بیجا نکال دیں تو مر گئے. تو دماغ جزو لا ینفک ہے. دل دو گردوں میں سے ایک نہیں ہے، دونوں ہیں، مطلب دونوں نکال دیں تو بندہ گیا. لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ڈائلیسس وغیرہ پہ کچھ گزارا چل جائے گا. تو یعنی جزو لا ینفک وہ شے ہوتی ہے کہ جس کو علیحدہ کرنے کے بعد باقی باڈی وہ شے نہ رہے. اب آپ اس کے بعد اسے وہ کہہ ہی نہ سکیں، وہ اس کی حیت ہی بدل گئی ہے. یہ جزو لا ینفک ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا؟ انقلاب کا جزو لا ینفک کیا ہے؟ تصادم. جس کا مطلب کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تصادم کے بغیر انقلاب نہیں آیا کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں تبدیلی آئے، انقلاب آئے، تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ تصادم سے آئے گی، اس کے بغیر نہیں آئے گی. تو یہ سافٹ ریولوشن کے سارے دروازے بند نہیں ہو جاتے. تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو فلانے بندے سے چڑ ہے، ہمیں کسی بندے سے چڑ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ غلط طریقے سے آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، اور یہ خود بھی بیوقوف بنا ہوا ہے کہ میں تبدیلی لے آؤں گا. تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی لانے کے جو طریقے ہیں وہ اس نے اختیاری نہیں کیے، تو کیسے تبدیلی آ جائے گی؟ تو ہمیں یہ، چونکہ ہم ان چیزوں سے گزرے ہیں، اچھی طرح ان کو حرز جاں کیا ہے، ان کو سمجھا ہے، لہذا اس سے یہ گس کرتے ہیں ہم کہ یہ کام اس نے نیم کا پودا لگایا ہے، اور یہ ہر طرف کہتا پھرتا ہے یہ بڑا ہوگا تو آم لگیں گے، آم لگیں گے. تو ہر بندہ سمجھتا ہے یار کہ آم نہیں لگیں گے، کیسے آم لگیں گے؟ یہ تو اس کے ساتھ نیم لگ سکتے ہیں، اگر لگتے ہوں تو آم تو نہیں لگ سکتے. یہ ہے ساری بات. جن لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا وہ پھر دھوکے میں آ جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے واقعی تبدیلی آ رہی ہے. وہ کہیں لال مسجد میں گڑبڑ ہو تو انہیں لگتا ہے کہ بس اسلام آ رہا ہے. وہ سوات میں ہلچل ہو تو وہ سمجھتے ہیں تصادم تو شروع ہو گیا نا، کم از کم وہ تصادم تو شروع ہو گیا ہے، وہ باقی ریکویزٹس جو پری ریکویزٹس ہیں وہ نہیں پورے ہوئے ہیں. ادھر سے خان صاحب آئے، بہت مخلص ہیں، بہت ایماندار ہیں، بہت صادق ہیں، بہت امین ہیں، بلکہ یہ کہ بڑے کمپرسڈ امین اور صادق ہیں. لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ انقلاب تو امانت اور صداقت کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ڈیمانڈ کرتا ہے نا، اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا کرتا. تو اس لیے پتا تھا کہ انجام کیا ہوگا. ہم نے تو 2014 میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ آخر میں کیا کھلے گا، اور وہ اب کھلنے لگا ہے. آج ہی آنے شروع ہو گئی نا چیزیں وہ والی، اب ویڈیو لیکس، آڈیو لیکس. تو اگر کسی نے نہیں سنا تو میرا 2014 والا سن لیں کہ پھر لیکس آئیں گی. جب استعمال ہو جائے گا ٹیشو پیپر، اس کے بعد جب پھینکنے کا مرحلہ آئے گا تو پھر لیکس آتی ہیں. تو انقلابی عمل کا جزو لا ینفک تصادم ہے. اور اس کو آپ یعنی تصادم کیوں ہوتا ہے؟ کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں تو وہ کھڑا ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز کسی سہارے کے بغیر تو نہیں کھڑی ہو سکتی. ایک ملک میں ایک نظام چل رہا ہے تو کوئی لوگ اسے چلا رہے ہیں تو چل رہا ہے نا، اور جو چلا رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ چلا رہے ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں اس لیے چلا رہے ہوتے ہیں. انقلاب کا مطلب ہے ان کے مفادات کا خاتمہ. مجھے وہ بندہ بتا دیں جو اپنا مفاد جو ہے یوں میٹھا میٹھا چھوڑنے کے لیے تیار ہو. کبھی بھی نہیں تیار ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آپ نے تبدیلی لانی ہی لانی، اور اس نے تبدیلی لانے نہیں دینی. تو اس کا حل کیا ہے؟
یا آپ اس کا سر پھوڑیں یا وہ آپ کا سر پھوڑے. اب آپ دو کو ایگزسٹنس تو ممکن نہیں ہے. یا تو نہیں یا میں نہیں، یہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو انقلابی عمل کا جزو لا ينفک تصادم. اگلے جو 3 مرحلے ہیں ان کے لیے جامع عنوان ہے تصادم. لفظ ناپسندیدہ ہے، ویسے ہونا نہیں چاہیے لیکن بہرحال شریف لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ بہرحال یہ لڑائیاں بڑائیاں. اچھا ویسے یعنی یوں سمجھیے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو بنایا تو فرشتوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا نا یہ خون خرابہ کرے گا. تو اس لیے بہرحال کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ہے کہ خون خرابہ ہو، لیکن قرآن مجید میں تو ہے نا ذکر کہ پھر کیا کچھ ہوا اور کس طرح بات آگے بڑھی اور کس طرح ابھارا ہے. اور شریف لوگوں کو ابھارا ہے جو یہ چیزیں پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا اٹھو یار، کوئی اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرو، آگے بڑھو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. ٹھیک ہے نا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. تو یہ جو ہے نا پھر للکاریں لگی ہیں اور اس کی جو ہے پکاریں لگی ہیں. لفظ ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں لگتا. امن پسند لوگ اس سے اوپر آئیں گے، لیکن یہ جان لیجئے کہ انقلاب تصادم کے بغیر نہیں آتا. تو جسے انقلاب یعنی تصادم سے وہ پراہٹ محسوس ہوتی ہو تو وہ انقلاب کو پھر بھول جائے نا، پھر جائیں کسی کی بیعت کرے اور آرام سے رہے، چین سے رہے. اسے کیا ضرورت ہے یہ کھکھیڑ مول لینے کی اور سب لوگوں کی جو ہے نا وہ جان وبال اپنے سر لینے کا. کیونکہ بہرحال دیکھیں ایک آدمی اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تبدیلی کے لیے کہ اللہ کا دین آئے، تو وہ تو کل اللہ کے سامنے جا کے کہہ سکتا ہے نا اللہ میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا کہ جو حکم تم مجھے دو گے میں وہ کروں گا. تو میں اور کیا کر سکتا تھا. تو ساری ذمہ داری کس پہ آ گئی؟ اس کی جو صلاحیتوں کا مس یوز ہوا ہے اس کا ذمہ دار بھی کون بن گیا؟ تو اگر اس گلی میں جانا ہی نہیں ہے تو کیوں اتنے لوگوں کا بوجھ بھی آدمی اپنے سر پہ لیتے؟ تو شریف آدمی کا کام تو نہیں ہے نا یہ، وہ عام معروف معنی میں جسے شریف آدمی کہتے ہیں.